جس دن مسلمان پیچھے پلٹ گیا اسے صدیق اکبر کی صداقت نظر آئے گی، عمر ابن خطاب کی عدالت نظر آئے گی، عثمان غنی کی سخاوت نظر آئے گی، مولا کائنات کی شجاعت نظر آئے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تم ہمیں ماضی سے مت ڈراؤ، اور مسلمانوں اپنے ماضی سے مت ڈرو، تمہارا ماضی بہت روشن ہے، اپنے ماضی میں جھانک کر کے دیکھو۔ اور ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، جلسوں میں آنا آسان کام ہے، بیٹھنا آ کر نعرہ لگانا، ویڈیو بنانا، چلے جانا، یہ آسان کام۔ دیکھو اپنے اسلاف کو، خدا کی قسم وہاں سے تمہیں دولت یقین ملے گی، جھانکو وہاں، تمہیں پتہ چلے گا کہ یقین کسے کہتے ہیں، عشق رسول کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ چلے گا۔ جھانک کر دیکھو پیچھے، دیکھو وہ تین نوجوان، میں خیر واقعہ تو بیان کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، حضرت بھی تشریف فرمائے، بے ادبی ہے ان کے سامنے کچھ بولنا میرے جیسے طالب علم کے لیے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جھانک کر دیکھیے یقین کی دولت کیسی مسلمانوں کے پاس ہے، کیسی یقین کی دولت ہے، ایسی یقین کی دولت کہ سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، آندھیوں میں، پہاڑوں میں، جہاں جہاں مسلمان جاتا ہے، نہ پہاڑوں کی فکر مسلمانوں کو، نہ آندھیوں کی فکر مسلمانوں کو، نہ دریاؤں کی فکر مسلمانوں کو۔ کبھی شام میں ہے، کبھی عراق میں ہے، کبھی دمشق میں ہے، کبھی حلب میں ہے، غرناطہ میں ہے، قرطبہ میں، کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمان دوڑ نہیں رہا؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ یقین کی دولت نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا؟ یہ یقین کی دولت نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا؟ وہ یقین کی دولت تھی جو جلتے ہوئے کڑھائی میں اور جلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگانے کے لیے ہمیں آمادہ کر دیتی تھی۔ وہ یقین کی دولت نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا کہ اونٹ کے پیروں میں دونوں طرف رسیاں باندھ کر کے اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا، اور گرم گرم خون، سرخ خون جب تک زمین پر گرتا رہتا، زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا رہتا، اللہ کی عزت کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ اگر یہ یقین کی دولت نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا؟ اگر یہ ایمان کی دولت نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا؟ ایمان کی دولت پیدا کرو، ایقان کی دولت پیدا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اور اگر بے یقینی میں پھنس گئے تو تم اس دریا کو کبھی پار نہیں کر سکو گے، اس نہر کو کبھی کراس نہیں کر سکو گے، کبھی اس کو آسان تم نہیں جان۔ اس لیے یقین کی دولت پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان بےہودہ لوگوں سے بچو جو تمہیں شکوک میں ڈالتے ہیں، شبہات میں ڈالتے ہیں۔ کیسے کیسے شکوک؟ دیکھو، چھٹی آ جائے غریب نواز کی، یہ چھٹی کیا ہے؟ 11ویں آ جائے، یہ 11ویں کیا ہے؟ 12ویں آ جائے، یہ 12ویں کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، کبھی 12ویں منا کے دیکھ کے 12ویں کیا ہے، کبھی 11ویں کر کے دیکھ کے 11ویں کیا ہے، اور تجھے پتا کیا چلے اور تجھے معلوم کیا ہو، تجھے کیا معلوم؟ اللہ کی عزت کی قسم میں توہین نہیں کرتا، علماء بیٹھے ہیں، سوتیلے بھائیوں کو کیا معلوم کہ یوسف کا مقام کیا ہے؟ خدا کی قسم یوسف کا مقام تو اللہ کا نبی جانتا ہے، جناب یعقوب جانتے ہیں، اس لیے تمہیں کیا معلوم کہ 11ویں کیا ہے، 12ویں کیا ہے؟ تمہیں ان کی لذتوں کا پتہ نہیں ہے، اعتراض کرنا ہے منہ اٹھا کے، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا۔ بزرگوں سے کیا ہوتا ہے، ولیوں سے کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور ہو اگر آج بھی براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تم یقین کی دولت تو پیدا کر کے دیکھو، یقین کا جذبہ تو پیدا کر کے دیکھو، ہوتا کیا ہے یقین سے؟ حضرت عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی، عارف بھی کسی کو کہا جائے، اس پر بھی اعتراض کرنے والے، شک ڈالنے والے کہ کوئی عارف کیسے ہو سکتا؟ عارف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارف کون ہے؟ علم سے تعلق تمہارا نہیں، تمہیں معلوم نہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور تم اپنے مکتب میں، مدرسے کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کرو گے کہ مذہب اسلام کے اصول کیا ہے، قوانین کیا ہے، اولیاء کا معیار کیا ہے، حضور کا علم کیا ہے، تم فیصلہ کرو گے؟ خدا کی قسم میرے امام نے بہت پہلے کہا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ تم فیصلہ کرو گے کہ حضور کا مقام کیا ہے، ان کے امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے، یہ مقدس راتیں کیا ہیں، تم فیصلہ کرو گے؟ اس پر بھی لوگ بات کرتے ہیں، کون عارف، کیسے عارف، عارف کیسے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟
मौला कैसे बन जाते हैं? तवज्जो करें, गौर करें। आरिफ कैसे? इल्म से ताल्लुक नहीं है, टूट गया है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अभी इनको यही नहीं पता कि हुजूर मेराज में तशरीफ़ ले गए तो कैसे ले गए। शब बारात है इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं? अभी इसी पर एतराज़ चल रहा है कि कैसे चले गए, आसमान में तो दरवाज़ा ही नहीं है। मैंने कहा कौन गया तेरे घर से कि तुझे पता है कि आसमान में दरवाज़ा नहीं है? जो गया और आकर बताया हो, बता तुझे कैसे मालूम क्या? तवज्जो है, सुन रहे? एक मौलाना साहब थे, किसी मस्जिद के अंदर रहते थे, नमाज पढ़ाते, इमाम साहब थे। मैं किसी इमाम की तौहीन मेरा मकसद नहीं है वल्लाह, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। ये वो इमाम हैं, इम्मा हैं, उलमा हैं, जिनके दम से, जिनकी टोपियों, दाढ़ियों, जुब्बों और दस्तार से इस्लाम की शनाख्त, इस्लाम का निशान आज भी ज़िंदा है। लोग समझते हैं कि ये इस्लाम के मानने वाले, वरना आपने तो इस्लाम की पहचान ही मिटाने की कोशिश की है। मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी शनाख्त को, अपने तशख़्ख़ुस को बाकी रखिए, अपनी पहचान मत खोइए। सारी दुनिया के अंदर आइडेंटिफिकेशन का मसला सबसे बड़ा मसला है, तशख़्ख़ुस का मसला सबसे बड़ा मसला है, लेकिन आप उसको भी खो रहे हैं। आपके रहने का, चलने का, फिरने का, उठने बैठने का स्टाइल मुसलमानों का स्टाइल तो नहीं है। आपकी तकरीबात, शादियाँ, आपकी रसूमात मुसलमानों का तरीका तो नहीं है। ये तो मुसलमानों के हालात नहीं है। फिर आप शिकवा किस मुँह से करते हैं, गिला किस मुँह से करते हैं? अगर चाहते हो कि तुम्हें उस राह का मुसाफिर बना दिया जाए जिस राह पर कभी नूरुद्दीन जंगी चले थे, चाहते हो उस राह का मुसाफिर बना दिया जाए जिस राह पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चल रहे थे, उस राह का मुसाफिर बनना चाहते हो जिस पे मोहम्मद बिन कासिम चले, उस राह का मुसाफिर बनना चाहते हो जिस पे तारिक बिन ज़ियाद चले, तो वो इश्क़ रसूल के अलावा कोई चारा नहीं है। और इश्क़ रसूल का मतलब क्या होता है? इश्क़ रसूल का मतलब सिर्फ ज़बान से नारा लगाना नहीं होता कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये मतलब नहीं है इश्क़ रसूल का। इश्क़ रसूल का मतलब ये होता है, इश्क़ रसूल कभी जानना चाहो तो इमाम अहमद रज़ा को पढ़ना, इश्क़ रसूल कभी जानना चाहो तो मखदूम सिन्ना को पढ़ना, इश्क़ रसूल कभी जानना चाहो तो महबूब औलिया को पढ़ना, इश्क़ रसूल कभी जानना चाहो तो ख्वाजा हिंद को पढ़ना। तुम्हें पता चलेगा इश्क़ रसूल किसे कहते हैं, इश्क़ रसूल क्या होता है, इश्क़ रसूल किसे कहा जाता है। ज़बान से नारा लगा लेना ये इश्क़ रसूल नहीं है। अपनी ज़िंदगी को हुजूर के इश्क़ के साँचे में ढाल दो, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। इश्क़ अपने कलेजों में डालो, डालो अपने कलेजों में। दिल बनाया इसीलिए गया है ताकि इसमें इश्क़ रसूल पैदा किया जाए, हुजूर की मोहब्बत पैदा की जाए। लड़कियों से, लड़कियों के हुस्न और उनकी अदा पर फरेफ्ता होने वाले नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब, मैं तुमसे कह रहा हूँ, खुदा की कसम अल्लाह को मालूम है ना कि दुनिया हुस्न के पीछे जाएगी, इसलिए तुम्हें ईकान की दौलत दी और तुम्हें ऐसा नबी अता फरमाया कि दुनिया में उससे खूबसूरत कोई पैदा नहीं हुआ और न पैदा हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना है तो हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, क्योंकि उनकी तरह हसीन तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वल्लाह वो हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, वल्लाह वो हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद की हसरत न हो यूसुफ को, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मली दिलारा हमारा नबी। इसलिए मैं आप बात ख़त्म कर रहा हूँ, लंबी बात हो गई। ये बयान कर रहा था कि वो इमाम साहब के पास एक बकरी चराने वाला आ गया और उसने आकर कहा, हुजूर मैं हर दिन दरिया को पार करके बकरियों को नाव से लेकर जाता हूँ, 2 रुपए खर्च होते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं ना कि ये 2 रुपए मेरे बच जाएं। इमाम साहब ने कहा ठीक है, पैसा बचाना चाहते हो तो दरिया के किनारे जाओ। और बाज़ औक़ात इमाम साहब लोग भी जवाब दे दे करके परेशान रहते हैं, तो उन्होंने कहा जाओ जाके दरिया के किनारे बिस्मिल्लाह पढ़ना और दरिया पार कर लेना, दरिया पार हो जाएगा, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। वो चला गया, कई महीने गुजर गए। एक दिन इमाम साहब दरिया के किनारे खड़े थे, मल्लाहों ने अपनी कश्तियाँ पलट दी थी, दरिया तेज़ था। उन्होंने सोचा कैसे दरिया पार किया जाए, तो देखा कि वो शख्स जो है वो बकरी वाला अपनी बकरियों को लेकर के आया। कहने लगा हज़रत क्या बात है, यहाँ खड़े हैं। कहा दरिया इतना तेज़ बह रहा है, कोई मल्लाह जाने के लिए तैयार नहीं है, दरिया पार कैसे करूँ। कहा हज़रत वजीफ़ा आपने मुझे बताया और आप ही दरिया पार नहीं कर पा रहे।
آپ نے مجھے وظیفہ بتایا اور آپ خود کنارے کھڑے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو اور دریا پار کر لو؟ 3 مہینے گزر گئے ہیں, میں تو روز یوں ہی دریا پار کرتا ہوں, بکریاں بھی پار کرتی ہیں, اور آپ کنارے کھڑے ہیں. کہنے لگے کیا واقعی تم پار کرتے ہو؟ کہا آپ دیکھیے. بسم اللہ پڑھا, اس نے اپنا کرتا اٹھایا اور پانی میں کود گیا, اور دیکھتے دیکھتے وہ دریا کو پار کرنے لگا. بکریاں بھی پیچھے پیچھے پار کرنے لگی. امام صاحب نے دیکھا تو حیران ہو گئے. بیچ میں پہنچ کر اس نے کہا حضرت آپ بھی آ جائیے. امام صاحب نے بھی ڈرتے ہچکچاتے شک میں ملوث ہو کر کے پیر دریا میں رکھا. کچھ دور آگے چلے تو غوطہ کھانے لگے. دوڑ کر کے آیا اور امام صاحب کو نکالا. کہا حضرت وظیفہ آپ نے بتایا تھا اور آپ ہی دریا پار نہ کر سکے. امام صاحب نے کہا بیٹا وہ یقین کی دولت جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے مجھے نہیں عطا فرمائی ہے. وہ یقین کی دولت ہے میرے بھائیوں, وہ یقین کی دولت پیدا کر لو, تب شاید تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, ہمارے جیسے کم علم خطیبوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جس دن تمہارے اندر یقین کی دولت پیدا ہو جائے گی اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور وہ یقین بغیر عشق رسول کے پیدا نہیں ہو سکتا. جس دن عشق رسول پیدا ہوگا, دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے, زبان پر عشق رسول نہیں ہوتا. دل میں عشق رسول ہوتا ہے پھر زبان بولتی ہے. جب دل میں عشق رسول ہوتا ہے تو زبان پھر کہتی ہے, پھر زبان جو ہے وہ اقرار کرتی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صرف جو ہے زبان سے کام نہیں چلتا, صرف گفتار سے کام نہیں چلتا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, جو ہے وہ باتوں میں من موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, جو ہے وہ کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کا غازی بنیے, اور وہ تبھی ہو سکے گا جب عشق رسول کلیجے میں پیدا ہوگا, محبت رسول کلیجے میں پیدا ہوگی. وہ جس دن پیدا ہو گئی تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. بہت شکر گزار ہوں سبھی کمیٹی کے افراد کا جنہوں نے میرے جیسے کم علم انسان کو دعوت دی, یہاں میں حاضر آیا. حضرت کی موجودگی میں مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا. بہت بڑی علمی اور بڑی مرکزی شخصیت اور داماد حضور غازی ملت تشریف فرما ہے, اور بھی علماء تشریف فرما ہے. میں سبھی سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی موجودگی میں بہت دیر وقت لیا, ان سب سے معذرت, لیکن مجھے امید ہے کہ ضرور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آج کے مہمان خصوصی حضرت العلامہ مولانا سید عادل رضا قادری صاحب سب مستفیض ہو رہے تھے. میں ادھر جو بائیں جانب کھڑے ہیں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سامنے آ جائیں.